میرا نام مبینہ ہے اور میری زندگی کی کہانی کچھ ایسی ہے جو شاید سننے میں ایک عام سی کہانی لگے، لیکن میرے دل میں اس کی جو جگہ ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ میرے والد ایک بہت ہی باوقار اور امیر آدمی تھے جن کی عزت اور رتبہ علاقے بھر میں مشہور تھا۔ ان کی دولت کا کوئی شمار نہیں تھا اور وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتے وہ سونا بن جاتی۔ لوگ ان کے فیصلوں کو حرف آخر سمجھتے اور ان کے دوستوں میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ انہی میں ایک نام صفدر انکل کا بھی تھا جو میرے والد کے بچپن کے دوست تھے۔ وہ ہمارے گھر ایسے آتے جیسے ان کا اپنا گھر ہو، اور میں جب چھوٹی تھی تب سے وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے اور مجھے اپنی گود میں اٹھا کے گلی میں لے جاتے۔ کبھی مجھے آئس کریم کھلاتے، کبھی میرے لیے کھلونے لاتے۔ مجھے ان سے ایک عجیب سا انس بن گیا تھا، جیسے وہ میرے اپنے ہی والد ہوں۔ میرے بابا ان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کے ساتھ بچپن کی یادوں کو اکثر شام کی چائے پہ دہراتے تھے۔ وہ دونوں جب ایک ساتھ ہوتے تو ایسا لگتا جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو اور دو معصوم دوست اپنی دنیا میں گم ہو گئے ہوں۔ صفدر انکل جب بھی آتے مجھے آواز دیتے اور میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس چلی جاتی۔ وہ میری بلائیں لیتے اور کہتے میری پری آ گئی۔ ان کی بیوی بھی اکثر ہمارے گھر آیا کرتی۔ وہ بھی بہت ملنسار اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ہمارے گھر میں وہ ایسے گھل مل گئی تھیں جیسے برسوں سے یہاں کی فرد ہوں۔ ان کے بیٹے زاہد کو میں نے پہلی بار شاید اس وقت دیکھا جب میں 10ویں جماعت میں تھی۔ وہ کچھ بڑے تھے مجھ سے، لیکن ان کی شخصیت میں ایک وقار اور سادگی تھی جو دل کو بہت بھاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب کبھی ملاقات ہو جاتی تو ادب سے سلام کرتے اور ہمیشہ میری پڑھائی کی تعریف کرتے۔ جب میں کالج میں گئی اور ٹاپ کیا تو انکل صفدر نے سب کے سامنے مجھے شاباش دی اور میٹھا منگوایا۔ انہوں نے فخر سے سب کو بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے جو ہمیشہ سب میں اول آتی ہے۔ وہ فخر جو ان کی آنکھوں میں تھا وہ میرے لیے ایک انمول تحفہ تھا۔ میرے بابا میرے ہر کام پہ خوش ہوتے، اور جب میں کھانا بنانا سیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کھانے میں دل لگاؤ، کیونکہ کھانے سے محبت جھلکتی ہے۔ صفدر انکل ایک دن آئے جب میں نے اپنے ہاتھ سے قورمہ بنایا ہوا تھا اور میری والدہ نے کہا کہ یہ مبینہ نے بنایا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میری پری تو کمال کی کک ہے۔ وہ اکثر کہتے جس گھر میں یہ جائے گی وہاں کے نصیب کھل جائیں گے۔ میں ہنستی اور ان کی باتوں کو مذاق سمجھتی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ایک موقع پہ جب وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بابا کے سامنے رشتہ مانگ لیا۔ وہ کہنے لگے بھائی جان، میں اپنی بہو کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، میرے بیٹے زاہد کے لیے۔ بابا تھوڑے سے خاموش ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صفدر کا خاندان شریف ہے، لیکن مالی لحاظ سے وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ لیکن میرے بابا نے کبھی دولت کو دوستی پہ غالب نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ نہیں کہ تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں، بات یہ ہے کہ ہم تمہیں کتنے سالوں سے جانتے ہیں۔ تم نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنایا ہے تو کیا میں تمہیں اپنا داماد نہیں بنا سکتا؟ ہاں، مگر ایک بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بابا نے رات کو میرے کمرے میں آ کے کہا بیٹا صفدر نے تمہارے لیے رشتہ مانگا ہے۔ میں چونک گئی، لیکن حیران نہیں ہوئی، کیونکہ صفدر انکل کی محبت میں کبھی دکھاوا نہیں تھا۔ ان کے بیٹے کو میں جانتی تھی۔ زاہد نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ پڑھا لکھا بھی تھا، اور میں اسے کبھی کبھار بات بھی کرتی تھی۔ وہ میرا بہت احترام کرتا تھا۔ میں نے بابا کو کہا اگر آپ کو ان لوگوں پہ اعتماد ہے تو مجھے بھی ہے۔ بابا خوش ہو گئے اور فوراً انکل صفدر کو جواب دے دیا۔ شادی کی بات طے پا گئی اور سب تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بابا نے کہا صفدر میرے بھائی، اگر تمہیں کہیں سے قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہو تو مجھ سے کہنا۔ شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے نصیب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عزت و وقار کے ساتھ رخصت کروں گا۔ صفدر انکل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے میرا دل جیت لیا۔ ہم دوستی کے رشتے میں تھے، اب یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں رونق لگ گئی۔ میری ماں، میری سہیلیاں سب میرے لیے نئے نئے کپڑے خریدنے لگی۔ میری مہندی کی رات کو صفدر انکل نے سب کے سامنے کہا
کہ آج میری پری میرے گھر آ جائے گی، اور میں سب سے زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج میری بیٹی میری بہو بن رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی تھی، فخر تھا، اور ایک باپ کی سی شفقت تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میری یہ نئی زندگی بھی ایسے ہی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ شادی کا دن آیا تو بابا نے میری پیشانی چوم کے کہا، بیٹا تم آج میرے گھر سے جا رہی ہو، لیکن تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا، تم جہاں جاؤ گی عزت لے کے جاؤ گی، کیونکہ تم نے ہمیشہ اپنے باپ کی عزت رکھی ہے۔ صفدر انکل مجھے لے جانے کے لیے خود آئے۔ انہوں نے کہا، پری میری بیٹی میرے ساتھ چل، اب تیرا نیا گھر تیرا منتظر ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ میں آپ دیدہ ہو گئی۔ زاہد نے جب مجھے پہلی بار دلہن کے روپ میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونوں تھی۔ اسے صرف اتنا کہا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اور میں نے صرف مسکرا کے سر جھکا لیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو سب نے میرا استقبال بہت محبت سے کیا۔ ان کی والدہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹی تم نے تو ہمارے گھر کو روشن کر دیا۔ مجھے لگا میں واقعی اپنی ماں کے گھر سے اپنی ماں کے ہی دوسرے گھر آ گئی ہوں۔ صفدر انکل مجھے اپنی بیٹی کہتے، لیکن اب جب میں ان کی بہو بن گئی تو ان کا وہی پیار اور شفقت دگنا ہو گیا۔ وہ ہر وقت میرے آرام کا خیال رکھتے، ہر وقت پوچھتے، بیٹی کھانا کھایا، آرام کیا، کچھ ضرورت تو نہیں؟ زاہد میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا، وہ مجھے عزت دیتا، میری ہر بات سنتا اور میری ہر خوشی میں شریک ہوتا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی خوش ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے خاندان میں آئی تھی جہاں مجھے اپنائیت ملی تھی، محبت ملی تھی، اور سب سے بڑھ کے وہ مقام ملا تھا جو ایک بیٹی اور بہو دونوں کے لیے خواب ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میرے بابا نے جو فیصلہ کیا وہ کتنا درست تھا۔ انہوں نے دولت کو معیار نہیں بنایا بلکہ انسانیت کو پرکھا، اور مجھے وہاں رخصت کیا جہاں میں عزت سے جی رہی ہوں۔ صفدر انکل نے ہمیشہ کہا، میری پری جہاں جائے گی وہاں خوشیاں لے کے جائے گی، اور واقعی میں نے ان کی بات سچ کر دکھائی۔ میری کہانی کا یہ پہلا باب تھا جو محبت، اخلاص اور دعاؤں سے لکھا گیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے باقی ابواب بھی ایسے ہی روشنیوں سے بھرے ہوں گے۔ زاہد کا رویہ میرے لیے بہت نرم تھا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا انداز ہوتا تھا کہ میں خود کو بہت محفوظ اور مطمئن محسوس کرتی تھی۔ ہمارے کمرے میں اگرچہ اے سی نہیں تھا، لیکن مجھے لگا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ محبت کا ماحول تھا اور میں نے کبھی کسی چیز کی کمی کو محسوس نہیں کیا۔ لیکن جب کچھ دن گزرے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو رات کو نیند آنے میں دشواری ہونے لگی، کیونکہ میں اپنے میکے میں ہمیشہ اے سی میں سوئی تھی۔ وہاں کا ماحول اور سہولیات کچھ اور تھیں، اور یہاں کا کچھ اور، لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ البتہ ایک رات میں نے زاہد سے بہت ہلکے انداز میں کہا، بابا کہہ رہے تھے اگر چاہو تو وہ ہمارے گھر میں اے سی لگوا دیتے ہیں تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ زاہد نے میری بات سنی اور تھوڑے توقف کے بعد بہت نرمی سے کہا، دیکھو اگر وہ ہمارے کمرے میں اے سی لگوا دیں گے تو یہ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ جہیز میں پہلے ہی بہت کچھ دے چکے ہیں، اور اب بھی اگر وہ ہمارے لیے کچھ کرتے رہیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے، اور ویسے بھی اگر ہمارے کمرے میں اے سی ہوگا اور میرے ماں باپا گرمی میں سوئیں گے تو یہ بات مجھے دل سے قبول نہیں ہوگی۔ میں نے فوراً کہا کہ ان کے کمرے میں بھی لگوا دیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مگر زاہد نے پھر بہت پیار سے کہا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے تمہاری پسند کا اے سی لگوا کے دوں گا، بس تم دعا کرو کہ میرا کام اچھا چلنے لگے۔ میں اس کی بات پہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے انداز میں اتنی محبت اور خلوص تھا کہ میں نے اس کے فیصلے پہ یقین کر لیا، اور کچھ دنوں بعد مجھے بھی پنکھے میں سونے کی عادت ہو گئی۔ زاہد اکثر رات کو جب میں کروٹیں بدلتی تو مجھ سے کہتا کہ ایسے نہ سہی، میں ہوں، میری باہوں میں آ جاؤ، تمہیں ایسا سکون ملے گا کہ نیند تمہاری آنکھوں میں خود بخود اتر آئے گی۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو ایک عجیب سا اطمینان دیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں جو مجھے ایسا شوہر ملا ہے
جو میری ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہے۔ زاہد کی باتوں اور رویے سے مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے سے ہی محبت کرتا تھا، لیکن شاید موقع نہیں ملا تھا یا اس نے کبھی کہنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اب جب ہم ایک ہو چکے تھے تو وہ اپنی محبت کو لفظوں میں ڈھالنے سے ہچکچاتا نہیں تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک جذبہ تھا، ایک احساس تھا جو میری روح کو چھو جاتا تھا۔ میری ایک قریبی دوست تھی جس کی شادی ناکام ہو گئی اور وہ طلاق یافتہ تھی۔ اس کا تلخ تجربہ اسے ہر وقت بدظن رکھتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مرد شروع میں بڑا پیار کرتا ہے، عورت سمجھتی ہے کہ یہ ہمیشہ کا پیار ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد حقیقت کھلتی ہے اور مرد کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کی باتوں سے متاثر تھی اور میرے دل میں کہیں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ شاید زاہد کا رویہ بھی وقت کے ساتھ بدل جائے گا۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ وقت گزرتا گیا، زاہد کا رویہ ویسا ہی رہا، بلکہ اس کی توجہ اور محبت دن بدن بڑھتی گئی۔ تو میری ہر ضرورت کو بغیر کہے سمجھتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا، مجھے سنتا اور میری باتوں کو اہمیت دیتا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، نہ کوئی بڑی پریشانی تھی، نہ کوئی شکایت، لیکن پھر بھی اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے سینے پہ بوجھ ہو، مجھے سانس لینے میں دقت ہوتی، میں لیٹی رہتی تو سانس کچھ ٹھیک ہوتا، لیکن جیسے ہی کوئی ہلکا سا کام کرتی تو سانس اکھڑنے لگتا۔ شروع میں تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور سوچا کہ شاید موسم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن جب یہ کیفیت بار بار ہونے لگی تو زاہد پریشان ہو گیا۔ اسے کہا تمہیں شاید گرمی کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، اسی لیے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن بات تو یہ تھی کہ اب گرمیوں کا موسم ختم ہونے کو تھا اور پھر بھی میری طبیعت ویسی ہی رہنے لگی۔ زاہد نے مجھ سے کہا کہ بس اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، میں تمہارے لیے اے سی لے آتا ہوں، چاہے قسطوں پہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فوراً بازار سے جا کے قسطوں پہ اے سی خریدا اور ہمارے کمرے میں لگوا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات صرف تمہاری سہولت سے جڑی ہے تو یہ سہولت میں ضرور مہیا کروں گا۔ لیکن جب اے سی لگ گیا تب بھی میری طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں رات کو جب لیٹتی تو کچھ ہی دیر میں سانس رکنے لگتا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتی تو سانس بحال ہوتا، کبھی کبھی تو میں پوری رات بیٹھ کے گزار دیتی تاکہ تکلیف نہ ہو۔ دن کو بھی کوئی ہلکی پھلکی سرگرمی میرے لیے محال ہو جاتی اور میں بہت کمزور محسوس کرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کے زاہد بہت پریشان ہو گیا اور اس نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ہم فوراً ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے کئی ٹیسٹ کروائے، پھپھڑوں کے، گلے کے، ناک کے، خون کے، دل کے، سب کچھ چیک کیا اور آخر میں کہا کہ آپ کی رپورٹس بالکل نارمل ہیں، کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کے ہم دونوں حیران ہوئے کیونکہ میری تکلیف تو بڑھتی جا رہی تھی اور پھر اس کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا شاید یہ ڈاکٹر کچھ سمجھ نہیں پایا تو ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے بھی وہی ٹیسٹ کرائے اور بالکل وہی نتیجہ دیا کہ کوئی بیماری نہیں، سب کچھ نارمل ہے، لیکن میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اب دن بدن کمزور ہو رہی تھی اور سانس کی تکلیف نے میرے روزمرہ کے معمولات کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ ہم نے ہمت نہیں ہاری اور تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے بھی وہی کہا کہ تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ دل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ پھپھڑوں کا، نہ دماغی دباؤ ہے، نہ کسی قسم کی الرجی یا انفیکشن ہے، ہر چیز نارمل ہے۔ یہ سب سن کے زاہد بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ اکثر رات کو جاگتا رہتا اور میری سانس پہ نظر رکھتا کہ کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں یا کسی اور مسئلے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف فکر تھی۔ وہ دن رات یہی سوچتا رہتا کہ آخر میری بیوی کو ہو کیا گیا ہے، جس کی رپورٹس بھی کلیئر ہیں، لیکن حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میری طبیعت اور اس کی بے بسی نے ہمارے رشتے میں اور بھی قربت پیدا کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے دل سے فکر مند ہے اور اس کے لیے میری تکلیف اپنی تکلیف سے بڑھ کے تھی۔
میں بھی اس حالت میں یہی سوچتی کہ میرے بابا نے مجھے جس گھر میں رخصت کیا وہاں مجھے محبت ملی، عزت ملی، سکھ ملا، لیکن اب یہ بیماری ایسی تھی جس کا نہ کوئی سرا مل رہا تھا، نہ کوئی علاج، اور میرے دل میں یہ خوف بیٹھنے لگا کہ کہیں میری زندگی میں ایسا موڑ نہ آ جائے جو میری خوشیوں کو چھین لے۔ میں اب ہر وقت دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے صحت دے تاکہ میں زاہد کے ساتھ اپنی زندگی کو پھر سے پہلے کی طرح خوشیوں بھرا بنا سکوں، اور زاہد دن رات میرے لیے کوشش کرتا تھا۔ دوا سے دعا تک وہ ہر راستہ آزما رہا تھا، بس زندگی ایک ایسے مقام پہ آ گئی تھی جہاں بے بسی سوال بن کے میرے سامنے کھڑی تھی اور جواب کہیں نہیں تھا۔ زاہد نے ایک دن بہت سنجیدہ انداز میں کہا کہ سانس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جائے۔ پہلے تو میں نے اسی طرح جواب دیا جیسے ہر بار دیتی تھی کہ گئے تو ہیں ڈاکٹرز کے پاس، ہر ٹیسٹ ہو چکا ہے، سب کچھ نارمل ہے، تو اب ہم اور کیا کریں۔ لیکن اس بار زاہد نے کچھ الگ کہا۔ اس کا چہرہ جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، آواز میں ایک گہری فکر تھی۔ اسے کہا، آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ بات شاید تمہارے لیے نئی ہو، کیونکہ تمہارے خاندان میں ایسے خیالات کم ہی ہوتے ہیں۔ تم لوگ امیر ہو اور پڑھے لکھے ہو، تم نے ہمیشہ سائنسی باتوں پہ یقین کیا ہے، لیکن ہم لوگ مڈل کلاس ہیں، ہمارے گھرانوں میں ایسے معاملات عام ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور حیرانی سے پوچھا کہ کیسی باتیں؟ وہ کہنے لگا، نظر بد اور جادو جیسے معاملات ہمارے ماحول کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا شاید وہ بس بات بڑھا رہا ہے، لیکن اس نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو مبینہ، ہمارے خاندان میں حسد بہت عام ہے، اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جہاں ایک دوسرے پہ جادو کیا گیا اور گھروں کا سکون تباہ ہو گیا۔ تم ذرا سوچو نا، ہمارے خاندان کے حالات دیکھو، سب کی زندگی میں کمی ہے، پریشانی ہے، کوئی ترقی نہیں کرتا، لیکن تم جیسی لڑکی جو پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے اور بہت اچھے گھر سے آئی ہے، اچانک ہمارے گھر آ گئی، اور وہ بھی ایسے طریقے سے کہ تمہارے بابا نے خود رشتہ دیا، ساری شادی کا خرچہ اٹھایا، جہیز دیا، حتیٰ کہ سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ تو کیا یہ سب برداشت کرنا سب کے لیے آسان ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں یہ سب شاید کسی کی نظر کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا، زائد تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم لوگ ایسے عقائد کو نہیں مانتے۔ بابا نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا حل دوا اور دعا دونوں میں ہوتا ہے۔ جادو ٹونے کی باتوں کو ہم نے کبھی حقیقت نہیں سمجھا، لیکن زاہد نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ یہ نہ ماننے سے حقیقتیں تو بدل نہیں جاتی، اور اگر تم بیمار ہو رہی ہو اور ڈاکٹر کچھ سمجھ نہیں پا رہے تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، چلو تم میرے ساتھ ایک بابا جی کے پاس چلو، جن کے پاس ہمارے خاندان کے کچھ لوگ جا چکے ہیں۔ وہ پیسے نہیں لیتے، صرف مشورہ دیتے ہیں اور بعض اوقات دم بھی کر دیتے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ نہ بھی ہوا تو کم از کم اطمینان ہو جائے گا کہ ہم نے ایک کوشش کی۔ میں نے تھوڑا سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے چلو، اگر تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے تو ایک بار چلتے ہیں۔ پھر زاہد نے مجھے کہا، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جو کچھ بھی ہم دونوں کے درمیان ہوگا وہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، نہ میرے ابو کو نہ تمہارے بابا کو، کیونکہ وہ دونوں دوست ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں تو ان کے درمیان تلخی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو بھی گیا تو وہ تو بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر بزرگوں میں بات بگڑ گئی تو پھر وہ تعلق شاید کبھی ٹھیک نہ ہو سکے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور اس وعدے پہ ہم دونوں پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک چھوٹے سے کمرے میں دھیمی روشنی تھی، کچھ خوشبو جلی ہوئی تھی، اور بابا جی ایک پرانے سے قالین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ بولے، بیٹا تمہارے پیچھے ایک بہت ہی بد نیت انسان پڑا ہے۔ میں حیران ہوئی اور پوچھا کہ آدمی؟ وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا، آدمی ہے، عورت نہیں ہے، اور اس نے تمہاری سانسوں کی گنتی باندھ دی ہے۔ میں نے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ کیا مطلب؟
تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایک بہت پرانا کالا عمل ہے جس میں کسی انسان کی سانسیں بند جاتی ہیں، یعنی وہ مکمل طور پہ بیمار بھی نہیں ہوتا اور مکمل طور پہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایسے ہوتا ہے کہ وہ انسان آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے اور پھر ایک دن اچانک اس کی سانسیں مکمل بند ہو جاتی ہیں اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جیسے تم نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص صحت مند تھا، ہنستا کھیلتا، پھر اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا ہو۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ زاہد بھی فکر مند ہو کے پوچھنے لگا کہ بابا جی کچھ تو کریں، اس کا توڑ کیا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ اس عمل کا توڑ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ تم اس انسان کے سر کا ایک بال لے کے آؤ جس نے یہ عمل کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا لیکن ہمیں تو نہیں پتہ وہ کون ہے، اور اگر ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو تو ہم بال کیسے لائیں گے؟ بابا جی کہنے لگے کہ کچھ باتیں پوری نہیں بتائی جاتی، کچھ دروازے مکمل نہیں کھولے جاتے، کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ قدرت کے قائم کردہ اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، ہم صرف اشاروں میں بات کرتے ہیں تاکہ دنیا کا نظام نہ بگڑے۔ لیکن میں تمہیں 2 باتیں ضرور بتا سکتا ہوں۔ پہلی بات کہ وہ آدمی ہے، عورت نہیں۔ دوسری بات کہ وہ بہت ہی قریبی ہے، تمہارے آس پاس ہے، تمہارے بہت قریب۔ میں نے پوچھا کہ قریب کا کیا مطلب؟ تو بابا جی خاموش ہو گئے اور بس اتنا کہا، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنا دل مضبوط رکھو، لیکن یاد رکھو جب تک تم اس انسان تک نہیں پہنچو گی تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ہم لوگ واپس گھر لوٹے تو زاہد راستے بھر خاموش تھا۔ گھر آ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا یہ دنیا کتنی بری ہے، آخر میں نے کسی کا کیا برا کیا؟ کسی سے میری خوشی دیکھی نہیں گئی، انہوں نے میری بیوی پہ جادو کر دیا صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش ہے۔ میں نے زاہد کو چپ کروایا اور کہا دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمت رکھو۔ زاہد نے روتے ہوئے کہا تمہارے بابا نے تو سب کچھ تمہارے نام کر دیا تھا اور پھر وہ سب کچھ میرا ہو گیا۔ اب تم سوچو لوگ کیسے برداشت کریں گے کہ ایک عام سا لڑکا تم جیسی لڑکی سے شادی کرے اور پھر سب کچھ حاصل بھی کر لے؟ لوگ اسی لیے حسد کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا یہ بات تو سچ ہے، بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں اور وہ تمہیں اپنا بیٹا مانتے ہیں، اسی لیے تو وہ سب کچھ تمہارے نام کرنے کی بات کرتے تھے۔ وہ تم سے ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے مجھ سے کرتے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت گزر گیا، لیکن میرے دل میں اب نئی پریشانی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ انسان کون تھا جس نے میرے لیے ایسا کچھ کیا تھا؟ اگر واقعی ایسا کوئی تھا تو مجھے اس تک پہنچنا تھا۔ زاہد نے کہا کہ میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، تم بھی دعا کرو، اور اگر تمہیں بھی کسی پہ شک ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ کوشش کر کے اس انسان تک پہنچ جائیں اور پھر بابا جی جو عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ مکمل ہو سکے۔ میرے دل میں ہزاروں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ کیا واقعی کسی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کیا واقعی میرے قریب کوئی ایسا شخص ہے جو بظاہر تو مسکرا کے بات کرتا ہے لیکن دل میں میرے لیے زہر رکھتا ہے؟ کیا یہ سب حقیقت ہے یا بس ایک اور وہم ہے؟ لیکن میری سانسیں روز بروز کمزور ہو رہی تھی، اور اب یہ ایک وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی جس کا حل تلاشنا میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری بن چکا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی اور میں اس راز کو ضرور کھولوں گی۔ میں اس دشمن کو تلاش کر کے رہوں گی، کیونکہ اب معاملہ صرف میرے وجود کا نہیں بلکہ میرے شوہر کے اعتماد کا تھا، میرے باپ کی محبت کا تھا اور ان سب کے خوابوں کا تھا جو میری آنکھوں کے ساتھ جڑے تھے۔ اب جب یہ بات سامنے آئی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کسی کا حسد یا بغض ہو سکتا ہے تو میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ میں نے خود سے پوچھنا شروع کیا اگر واقعی کوئی مرد ہے جو میرے اتنا قریب ہے اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو وہ آخر کون ہو سکتا ہے؟ میری زندگی میں کون کون مرد ہے جو میرے قریب ہے، جن سے میرا روز کا واسطہ ہے یا جن کے دل میں میرے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے؟
پہلا نام میرے ذہن میں فوراً زاہد کا آیا، لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ زاہد کے ساتھ میری زندگی کا ہر لمحہ سچائی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تو مجھ پہ جان دیتا تھا۔ اس نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے نہ کرے۔ وہ میری ایک ایک سانس کے لیے فکر مند رہتا۔ وہ راتوں کو جاگ کے میری طبیعت کا خیال رکھتا۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ مجھے لگتا وہ دنیا کی ہر مشکل میرے لیے جھیل سکتا ہے۔ دوسرا نام صفدر انکل کا ذہن میں آیا کیونکہ وہ بھی ہمیشہ میرے بہت قریب رہے تھے۔ بچپن سے مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے، میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے تھے جیسا زاہد کرتا تھا، لیکن وہ بھی میرے والد کے برابر تھے۔ ان کی محبت میں بھی کبھی کوئی دراڑ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی آتے میری خیریت پوچھتے، میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے، دعائیں دیتے، اور کبھی بھی کسی بات سے ایسا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں کچھ برا ہو سکتا ہے۔ تیسرا نام میرے والد کا تھا، جنہوں نے مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور ہمیشہ میری عزت کی حفاظت کی۔ وہ بھی میرے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھے۔ ان کی موجودگی میں مجھے کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ ان تین مردوں کے علاوہ میری زندگی میں کسی مرد سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہمارے خاندان میں رواج بھی ایسا نہیں تھا کہ میل جول زیادہ ہو اور عورتوں کا مردوں سے کوئی زیادہ تعلق ہو۔ میرے سسرال میں بھی ایسا کوئی نہیں تھا جو مشکوک ہو یا جس کا میرے ساتھ کوئی خاص تعلق ہو۔ گھر میں زیادہ آنا جانا نہیں تھا، صرف کچھ رشتہ دار آتے تھے، وہ بھی کبھی کبھار۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے میرے دل میں ایک نئی الجھن پیدا کرتی۔ اس دن میری ساس اور سسر دونوں گھر پہ موجود نہیں تھے۔ زاہد بھی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی جب اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے زاہد کی ایک خالہ کھڑی تھی۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہا اور اندر لے آئی۔ ان کی خاطر تواضع کی، انہیں پانی پلایا اور چائے بنائی، پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئی، کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ نہ بیٹھتی تو وہ یہ سوچتی کہ بہو نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ تھوڑی دیر بعد باتوں کے بعد وہ بولی کہ زاہد خوش ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے مسکرا کے جواب دیا، جی الحمدللہ بہت خوش ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری ہر بات کا خیال رکھتا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا اور پھر کہا کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ زاہد کبھی شادی کرے گا۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے نمرہ سے بڑا پیار تھا۔ میں چونک گئی۔ نمرہ کون؟ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا کہ کون نمرہ؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہی خاندان کی ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت، تم سے بھی زیادہ خوبصورت، اور زاہد اور اس کا 4 سال کا تعلق تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ سب کو لگا تھا کہ شادی بھی وہی کرے گا، لیکن نمرہ کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ غریب ہیں، ان کا لڑکا کوئی خاص کماتا نہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کسی امیر گھر میں جائے، کیونکہ وہ لوگ بھی کافی خوشحال ہیں۔ اور یوں وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اور سال بعد تم سے شادی ہو گئی۔ میں ان کی بات سن کے اندر سے ہل کے رہ گئی۔ میری آنکھیں جیسے کچھ دیر کے لیے بند ہو گئیں اور دماغ خالی ہو گیا۔ میں نے کبھی یہ بات زاہد سے نہیں سنی تھی۔ اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور تھی، بلکہ وہ تو مجھے ایسے چاہتا تھا جیسے میں اس کی پہلی اور آخری محبت ہوں۔ وہ میری ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھتا تھا جیسے میں اس کی دنیا کا مرکز ہوں۔ وہ مجھ سے ایسے برتاؤ کرتا تھا کہ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی ہوں۔ ایسا آدمی جو مجھ سے اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتا ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے ان کے سامنے خود کو سنبھال لیا اور بات کا رخ بدل دیا۔ دل میں ایک عجیب سی اداسی اور بے یقینی نے گھر کر لیا۔ رات کو جب زاہد گھر واپس آیا تو میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ وہ میرے چہرے پہ اداسی دیکھ کے پریشان ہو گیا، بار بار پوچھتا رہا کیا بات ہے، کیا طبیعت زیادہ خراب ہے، کیا سانس کا مسئلہ بڑھ گیا ہے، لیکن میں چپ رہی۔ میں نے صرف اتنا کہا، کچھ نہیں، بس طبیعت تھوڑی بوجھل ہے۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھا، میرے ہاتھوں کو پکڑ کے کہنے لگا،
دیکھو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ماضی میری اور اس کی موجودہ زندگی کے درمیان کوئی دیوار بنے۔ میں نے سوچا ماضی تو ماضی ہوتا ہے، ہم سب کی کوئی نہ کوئی پرانی کہانی ہوتی ہے۔ اگر اس نے اس بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہا تو شاید اس کی کوئی وجہ ہو، شاید وہ خود اس تعلق کو اپنے دل سے نکال چکا ہو اور اب میری خاطر اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک ٹیس تھی، ایک درد سا تھا جو ہر بار اس کی باتوں پہ چبھتا تھا۔ جب وہ کہتا تھا کہ تم ہی میری زندگی ہو، تم جیسی بیوی تو کسی کسی کو ملتی ہے، تو مجھے اندر سے رونا آ جاتا کہ میں واقعی اس کی پہلی محبت ہوں یا صرف ایک فیصلہ ہوں جو وقت نے اس پہ مسلط کر دیا۔ ساری رات میں جاگتی رہی۔ زاہد نے بار بار مجھے جگا کے پوچھا کہ کیا ہوا، تم رو رہی ہو، کیا درد ہو رہا ہے؟ میں کہتی کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہتا تھا فکر نہ کرو، میں ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جس نے بھی تمہارے ساتھ برا کیا ہے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی جسمانی حالت کی وجہ سے پریشان ہوں، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، ایک ایسی حقیقت جس کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ماضی کو دفن کر چکی ہوں۔ وہ زندگی کا ایک پرانا باب تھا جس سے اب کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میری سانسوں کی فکر کرتا تھا، میری دوا وقت پہ دیتا تھا، میری تکلیف پہ تڑپ اٹھتا تھا، اور ان سب باتوں کے بعد دل نے یقین کر لیا کہ شاید وہ سب کچھ جو خالہ نے کہا وہ صرف ایک پرانی یاد ہوگی جسے خود زاہد نے بھی شاید بھلا دیا ہوگا۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب مجھے لگا کہ میری یہ دنیا جو میں نے بڑی احتیاط سے سجا رکھی تھی وہ میری نظروں کے سامنے بکھرنے لگی ہے۔ ایک دن زاہد گھر آیا تو تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا نہیں، ابھی کھانے کا دل نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور کتاب پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کا فون بجا۔ میں نے دیکھا تو وہ پہلے تو میرے سامنے فون اٹھاتا تھا، لیکن اس دن وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں حیران ہوئی لیکن چپ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کی آواز سنی۔ وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز مدھم تھی لیکن میں دھیان سے سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس کچھ ہی دن کی بات ہے، کام ختم ہو جائے گا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں طبیعت تو بڑی خراب ہے لیکن جلدی سب معاملہ درست ہو جائے گا۔ میرا دل جیسے زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا وہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جیسے میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے خود سے کہا نہیں، یہ صرف میرا وہم ہے، کیونکہ میں پہلے ہی اتنی بیمار ہوں تو شاید میرا دماغ اسی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ وہم اگلے دن ایک سچ میں بدلنے لگا جب اس کے موبائل پہ ایک کال آئی۔ وہ اس وقت باتھ روم میں تھا اور موبائل میز پہ رکھا ہوا تھا۔ موبائل کی اسکرین پہ ایک نام چمک رہا تھا، نمرا۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی، میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ میں نے وہ موبائل اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس پہ پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، دل میں سوالات کا طوفان اٹھا۔ میں نے جب وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے فون پہ پاس ورڈ کب سے لگانا شروع کر دیا؟ ہم میں تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے سب پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا یار، سب کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، کوئی بھی فون چھیڑ دیتا ہے اس لیے لگایا ہے۔ لیکن اس کے چہرے پہ وہ نرمی، وہ اپنائیت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں اب شک اور خوف کے اس مقام پہ آ چکی تھی جہاں انسان اپنی ہی سوچوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ پیر صاحب نے جو کہا تھا وہ بات میرے دل و دماغ میں گونجنے لگی کہ وہ مرد میرے بہت قریب ہے، اور میرے قریب تو ایک ہی مرد تھا، میرا شوہر۔ اور اب جب میں نے حقیقت کو آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا تو ایک ایک کر کے تمام باتیں میرے سامنے واضح ہونے لگی۔ میری طبیعت بگڑنے لگی تھی، میں پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی، کبھی دل گھبراتا تو کبھی پیٹ میں شدید درد ہوتا، کبھی ایسا لگتا جیسے جسم میں کوئی طاقت ہی نہیں بچی۔
میں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرنے لگی اور زاہد اب پہلے جیسا بھی نہیں رہا تھا۔ وہ میرا خیال تو رکھتا تھا لیکن اس کی باتوں میں وہ اپنائیت نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر باہر رہنے لگا اور اس کے چہرے پہ وہ سنجیدگی آ گئی جو کسی بڑے منصوبے کا حصہ بننے کے بعد آتی ہے۔ میں نے چپکے سے نمرا کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی غیر شادی شدہ ہے اور سب کو کہتی ہے کہ میں نے کسی سے شادی نہیں کرنی، میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا۔ مجھے جیسے سب کچھ صاف نظر آنے لگا۔ ایک واضح تصویر میرے سامنے کھڑی تھی۔ زاہد کو مجھ سے اب محبت نہیں رہی تھی، وہ صرف ایک جائیداد کا مالک بننے کی راہ دیکھ رہا تھا۔ میرے باپ نے سب کچھ میرے نام کیا تھا اور میرے بعد وہ سب کچھ زاہد کے پاس جانے والا تھا، اور اگر میں نہ رہتی تو اس کے پاس دولت بھی آ جاتی اور وہ اپنے پرانے عشق کو بھی واپس پا لیتا۔ یہ سب سوچ کے میرا دل پھٹنے کو آیا۔ میں نے کمرے میں جا کے دروازہ بند کیا اور خوب روئی۔ میں اتنا روئی کہ میرے گالوں پہ آنسو کے نشان رہ گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا دماغ سن ہو گیا۔ لیکن پھر میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اٹھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں وہ کام کروں گی جس کے لیے میں کئی دنوں سے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ایک دن زاہد کام سے واپس آیا تو میں نے اس سے ہنستے ہنستے کہا، چلو آج بالکل ویسا کرتے ہیں جیسے ہم شادی کے شروع دنوں میں کیا کرتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے بال کھینچتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، ہاں وہ دن کتنے اچھے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اچانک چند بال جھٹکے سے کھینچ لیے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اب یہ کیا تھا؟ تو میں نے کہا، مذاق ہے، بس پرانی یادیں تازہ کر رہی ہوں۔ میں نے وہ بال فوراً ایک سفید کاغذ میں لپیٹے اور ایک دوپٹے میں چھپا کے رکھ لیے۔ اگلے دن میں پیر صاحب کے پاس گئی۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، لگتا ہے تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن تم گھبراؤ نہیں، تم بال لے آئی ہو، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے وہ کاغذ لیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری سانسوں کی گنتی باندھی تھی، لیکن اب تم بچ جاؤ گی، اب عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل 1 ہفتہ چلے گا اور اس دوران تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہے، کسی سے اس عمل کا ذکر نہیں کرنا، تمہیں جلدی فرق محسوس ہوگا۔ مجھے اس لمحے جیسے ایک نیا حوصلہ ملا۔ مجھے لگا کہ میں دوبارہ جی سکتی ہوں۔ مجھے لگا کہ میری زندگی مجھ سے دور نہیں ہو رہی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آنکھوں میں امید کے دیے جلائے۔ میں گھر واپس آئی اور وہ دن گننے لگی جب میں دوبارہ سانس لے سکوں گی، بغیر کسی درد کے، کسی دھوکے کے۔ میں بس وہ دن دیکھنا چاہتی تھی جب میں یقین سے کہہ سکوں کہ میں نے مرنے کے لیے میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ جینے کے لیے آئی ہوں۔ 1 ہفتہ بیت گیا اور ہر دن میری جسمانی حالت پہلے سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری سانسیں زبردستی چلائی جا رہی ہوں، جیسے میرے وجود سے زندگی آہستہ آہستہ کھسک رہی ہو۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید کچھ دن اور انتظار کر لوں، ہو سکتا ہے اثر دکھانے میں وقت لگے، کیونکہ کبھی کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے۔ اس دوران میں نے نہ صرف باقاعدگی سے نماز ادا کی، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ ہر وقت تسبیح میرے ہاتھ میں رہتی۔ میں رب کے آگے گڑگڑاتی رہی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ میرے دشمنوں سے میری حفاظت فرما۔ لیکن ہر دن میرے لیے پہلے سے زیادہ اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں بے رونق ہو گئی تھیں، چہرے پہ زردی چھا گئی تھی، جسم کمزوری کی شدت سے ہلنے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ میری آواز بھی دھیمی پڑ چکی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات زاہد بھی مجھے دیکھ کے گھبرا جاتا۔ وہ کہتا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ پختہ یقین تھا کہ یہ بیماری جسم کی نہیں بلکہ روح کی ہے، اور اس کا علاج صرف پیر صاحب کے پاس ہے۔ چند دن اور گزرے، اور جب کوئی بہتری محسوس نہ ہوئی تو میں دوبارہ پیر صاحب کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کے کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے بولے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا عمل کامیاب نہ ہو۔ میں نے تمہیں بہت خاص عمل دیا تھا جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے تم پہ شک ہے، تم جس آدمی کے بال لائی ہو وہ آدمی نہیں،
جس نے تمہارے خلاف کچھ کیا ہے۔ میری سانسیں رک گئیں، میری آنکھوں میں خوف کی چمک آئی اور میں نے تھر تھراتی آواز میں کہا، نہیں پیر صاحب، میں تو اپنے شوہر کے ہی بال لائی ہوں۔ وہی ہے جو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہی اپنی پرانی گرل فرینڈ سے باتیں کرتا ہے، وہی ہے جو اب مجھ سے بیزار ہو چکا ہے۔ میں اپنے اندر کے سارے زہر کو باہر نکال رہی تھی جب اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، پیر صاحب، آپ ان بالوں کو لے کے عمل کریں، یہ میری بیوی کو بچا لیں۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو زاہد وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ سنجیدہ تھا، ہاتھ میں چند بال تھے جنہیں اس نے آگے بڑھایا۔ پیر صاحب نے وہ بال لیے اور غور سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ زاہد میری طرف بڑھا اور میرے دونوں کندھوں کو تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں میں سختی تھی جیسے وہ مجھے جھنجھوڑنا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، چلو گھر چلتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس نے مجھے بیڈ پہ لٹایا اور خود میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اسے میرا ہاتھ تھام کے کہا کہ کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہی ہو؟ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ جس دن تمہاری طبیعت خراب ہوئی میں ایک پل بھی سکون سے نہیں سویا۔ تمہاری ہر سانس کے ساتھ میری بھی امید جڑی ہوئی ہے، اور جہاں تک تمہارا وہم ہے کہ میں کسی اور سے بات کر رہا تھا تو وہ تمہارے بارے میں بات نہیں تھی۔ نمرا کی کال آئی تھی، لیکن وہ ایک سرکاری کام کے حوالے سے تھی۔ اس کی فائل میرے آفس میں پھنس گئی تھی اور میں نے اس کا مسئلہ حل کرا دیا۔ اس کے بعد نہ میں نے اس سے کوئی بات کی نہ رابطہ کیا۔ میں نے تم سے نمرا کی بات اس لیے چھپائی کہ تم اداس نہ ہو جاؤ۔ تم بیمار تھی اور میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت۔ کیا تمہیں میری محبت پہ بھروسہ نہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ پھر تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے میرے ہاتھ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لیا اور کہا، میں نے سوچا تم سنبھال نہیں پاؤ گی، اور میری نیت میں کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ پیر صاحب کو تم نے کس کے بال دیے؟ اس نے خاموشی سے کہا کہ اسی شخص کے جس نے تمہارے خلاف کالا عمل کیا۔ میں حیرت سے کانپنے لگی اور پوچھا، کون ہے وہ شخص؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ ہے۔ میری سانسیں رک گئیں، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صفدر انکل؟ میں بمشکل بول پائی۔ وہ تو مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ زاہد نے کہا، وہ تم سے نہیں تمہاری دولت سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہی میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ لڑکی امیر ہے، سب کچھ اس کے نام ہے، اگر شادی ہو جائے تو ہم بھی امیر ہو جائیں گے، مڈل کلاس سے نکل جائیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ انہوں نے لالچ میں آ کے یہ رشتہ کروایا ہے، لیکن جب میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے دماغ میں صرف لالچ نہیں بلکہ خطرناک سازش پل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد تمہاری جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے تم پہ کالا جادو کیا۔ میں اس دن گھر آیا تو تم گھر پہ نہیں تھی۔ مجھے لگا تم پیر صاحب کے پاس گئی ہوگی، لیکن میں نے ابا کو فون پہ کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس بار کچھ ایسا کیا ہے کہ اب کی بار بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے چپکے سے ان کی باتیں سنی اور سارا راز جان گیا۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، اس لیے خود بھی پیر صاحب کے پاس آیا اور تمہارے پیچھے ہی پہنچ گیا۔ میں یہ سب سن کے سن ہو گئی۔ جس شخص کو میں باپ سمجھتی تھی، جس کی محبت پہ ناز تھا، وہ میری جان لینا چاہتا تھا۔ زاہد نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے دل میں ایک زخم تھا جو شاید کبھی نہیں بھرے گا۔ ایک اور ہفتہ گزر گیا اور میری طبیعت جیسے دنوں کے حساب سے نہیں بلکہ گھنٹوں کے حساب سے بہتر ہونے لگی۔ مجھے اب سکون کی نیند آتی تھی، میرا دل بھی ہلکا ہو گیا تھا اور میری روح کو ایک ایسی راحت ملنے لگی جیسے کسی بھاری بوجھ سے نجات پا چکی ہوں۔ اس ایک ہفتے میں مجھے اپنے شوہر سے اور زیادہ محبت ہو گئی، کیونکہ وہ میرے ساتھ نہ صرف سچ بولنے والا ایک سچا انسان تھا، بلکہ اس نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا، ہر لمحے میری حفاظت کی، ہر تکلیف میں مجھے سہارا دیا، اور میری آنکھوں میں دیکھ کے میری خاموش زبان کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ جب انسان موت کے دہانے پہ ہو
اور وہاں سے واپس زندگی کی طرف لوٹے تو جو ہاتھ تھامے اسے کھینچ کے واپس لاتا ہے، وہ صرف ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ایک مکمل جہان بن جاتا ہے۔ میرے لیے وہ جہان میرا شوہر تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے 2 مہینے کا وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور ہمیں نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ اب مجھے اس پہ مکمل یقین تھا۔ 2 مہینے بیت گئے اور پھر ایک دن وہ اچانک گھر پہ ایک بڑا سا ٹیمپو لے آیا۔ گھر والے سب حیرت میں پڑ گئے۔ صفدر انکل بھی باہر آ کر پوچھنے لگے، بیٹا یہ ٹیمپو کیوں لے کے آئے ہو؟ کون سا سامان ہے جو اتنی بڑی گاڑی منگوانی پڑی؟ میرے شوہر نے ان کی بات سنی اور پھر مزدوروں کو اشارہ کر کے کہا، سامان اٹھانا شروع کرو۔ مزدوروں نے میرے جہیز کا ایک ایک سامان اٹھا کے ٹیمپو میں رکھنا شروع کیا۔ وہ سب چیزیں جو میرے کمرے میں تھیں، وہ جو میری ماں کی دی ہوئی تھیں، وہ جو میرے والد نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے دی تھی، یہاں تک کہ میرے باپ کا دیا ہوا ایک ایک چمچ بھی اٹھا لیا گیا۔ کچھ چیزیں میرے والد کے کمرے میں ہی پڑی تھیں، انہیں بھی اٹھا لیا گیا۔ مجھے ٹیمپو کے اگلے حصے میں بٹھایا، وہ خود میرے ساتھ بیٹھا اور اس کی موٹر سائیکل بھی اسی ٹیمپو کے اندر رکھ دی گئی۔ میری ماں، میرے والد سب پیچھے آوازیں دیتے رہ گئے، پوچھتے رہ گئے، کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ زاہد نے صرف ایک جملہ کہا، یہ سوال مجھ سے نہیں بلکہ خود سے پوچھیں، کیونکہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد صفدر انکل خاموش ہو گئے۔ ہم دونوں ٹیمپو میں بیٹھے اپنے نئے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ گھر چھوٹا تھا لیکن بے حد صاف ستھرا تھا، نیا بنا ہوا تھا، بہت سلیقے سے بنایا گیا تھا۔ دیواروں پہ تازہ پینٹ کی خوشبو تھی، کمرے روشن تھے، پردے لگے ہوئے تھے، جیسے کسی نے نئے خواب بچھائے ہوں۔ ہم دونوں نے مل کے اپنا سامان سیٹ کیا، ہر چیز اپنی جگہ رکھی، ایک ایک چیز کو ہاتھ لگایا اور اس جگہ کو اپنے ہونے سے بسا دیا۔ رات کو ہم دونوں ہوٹل سے کھانا لے کے آئے اور اپنے پہلے گھر میں ایک ساتھ پہلی رات گزارنے لگے۔ ہم نے ایک دوسرے کی باہوں میں پہلی بار بغیر کسی خوف کے مکمل سکون سے نیند کی گود میں سر رکھا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے خاندان سے مکمل طور پہ الگ کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آج سے یہ چھوٹا سا گھر ہی ہماری دنیا ہے۔ میں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رکھ سکتا جو تمہاری جان کے دشمن ہیں۔ انہوں نے تم پہ جادو کروایا، جب اس سے کچھ نہیں بنا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کل کو تمہیں زہر ہی نہ دے دیں۔ آج کے بعد ان لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ میرے شوہر نے میرے لیے وہ زندگی بنائی جس میں نہ سازش تھی، نہ منافقت تھی اور نہ جادو، نہ زہر، بس سچائی تھی، محبت تھی، سکون تھا اور ایک چھت کے نیچے 2 دلوں کی دھڑکن تھی۔ ہم نے یہ ساری بات میرے والد کو نہیں بتائی، لیکن میرا شوہر بار بار کہتا ہے کہ تمہیں بتا دینا چاہیے کیونکہ تمہارے بابا کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں۔ لیکن میرے والد آج بھی ہمارے گھر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں۔ وہ ایک کرسی بھی دیکھتے ہیں، کہانی ہے فوراً لے کے آ جاتے ہیں۔ ایک میز کم دیکھتے ہیں تو اگلے دن پہنچ جاتی ہے۔ وہ اب بھی ہماری زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل میں میرے لیے ایک الگ ہی محبت ہے۔ ہمارا گھر اب خوشیوں سے بھر چکا ہے۔ ہر صبح سورج کی پہلی روشنی ہمارے کمرے میں آتی ہے اور ہم اس کو چائے کی خوشبو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا شوہر میرے ساتھ ہے اور اس کا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے سب کچھ کھو کے اصل چیز پا لی ہے اور وہ ہے محبت کا سچا رشتہ، اور ایک ایسا مرد جو صرف شوہر نہیں بلکہ محافظ، دوست، رازدار اور ہم سفر بھی ہے۔